السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا پہلا دن تھا آفس کے اندر۔ ناظرین، جو آئین کے اندر نگراں وزیراعظم کے اختیارات ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ بہت واضح ہیں۔ آج جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ایشو کیا ہے، اس کے اندر بھی بہت واضح طور پر جو نگراں حکومتیں بن گئی ہیں۔ پہلے کے پی اور پنجاب کے اندر تو آلریڈی بنی ہوئی ہیں، اب جو یہ سندھ کے اندر بن گئی ہے اور وفاق کے اندر بلوچستان میں بھی آئندہ جو ہے ایک دن کے اندر بن جائے گی۔ ان کو بتایا ہے کہ جناب اعلیٰ، آپ نے صرف روزانہ کے جو معمول کے معاملات ہیں ان کو نپٹانا ہے، کوئی ایسا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا جس کے دور رس نتائج ہوں۔ ناظرین، ہمارا پروگرام رپورٹرز ہے اور رپورٹرز ظاہر ہے ہم سارے بحثیت رپورٹرز ہی ہیں۔ چوہی صاحب نے ساری زندگی رپورٹنگ کی، میں نے، حسن نے، تو بنیادی طور پر اعداد و شمار اور فیکٹس کے اوپر ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہی رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فیکٹ ناظرین یہ ہے کہ پاکستان، یہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم جو ہے معلومات رکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان پوری جمہوری دنیا کے اندر وہ واحد ریاست ہے، وہ واحد ملک ہے جس کے اندر نگراں حکومت بنانے کا کانسیپٹ ہے۔ ناظرین، میں دوبارہ سے دہراتا چلوں، دنیا کے کسی ملک میں، چاہے انڈیا سے لے کے آپ امریکہ چلے جائیں، ویسٹرن یورپ، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑے زبردست انداز سے جمہوریتیں چل رہی ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز جن کی ڈیموکریسیز کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ ان سے بہتر ڈیموکریسی کہیں پہ بھی نہیں ہے، کسی دنیا کے ملک کے اندر ناظرین الیکشن کروانے کے لیے نگراں حکومت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جو عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ناظرین یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی، کہ اگر ہم حکومت میں رہیں گے تو الیکشن ہم چوری کر لیں گے، اگر کوئی الیکشن جو ہے نگراں یا ادروائز آ جائے گا تو وہ الیکشن جو اپنے حق کے اندر سارے کا سارا اس کا فیصلہ کر لے گا۔ یہ بد اعتمادی پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کیسے ہم اسے نکلیں گے اور کب ہمارے ملک کے اندر بھی ایک جو ہے فلی فنکشنل ڈیموکریسی آ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو بنیادی سٹوری ہے وہ وہی ہے کہ نگراں جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مینگل صاحب نے ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا نواز شریف صاحب کے نام۔ رات کو ایک ٹیلی ویژن کے انٹرویو کے اوپر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج جو ایک اہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی رات کو خواجہ آصف صاحب سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے کیا بات کی کہ ہماری کس نام کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور وہ نام آلموسٹ فائنل تھا، لیکن پھر وہ نام فائنل نہیں ہوا۔ انہی کی زبان ناظرین سنتے ہیں۔ جب ہماری اور پیپلز پارٹی کی ڈسکشن ہوئی تھی ناموں کی، تو اس میں یہ سٹریس کیا گیا تھا کہ چھوٹے صوبے سے نام لیا ہے، اور ہماری ڈسکشن میں جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کا نام جو ہے نا تجویز ہوا تھا، اور ان کے نام کے اوپر کسی کو اختلاف، کسی سمت سے بھی اختلاف نہیں تھا۔ ناظرین، یہ جو تنازع اس لیے کھڑا ہوا کہ خورشید شاہ صاحب، کل بھی ہم نے ان کا بیان سنوایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی بات انفارمیشن شیئر کی تھی جناب اعلیٰ، نام تو کچھ اور تھے لیکن ایونچولی ایک کوئی اور نام آ گیا۔ سنیں۔ ایک کمیٹی بنی تھی جو چیئرمین صاحب نے بنائی تھی اور پرائم منسٹر نے بنائی تھی، اس کمیٹی میں جو خواجہ آصف نے، ایاز صادق نے نام دیے اور جو ایک نام ہم نے دیا، ان میں سے یہ نام نہیں ہے۔ ناظرین، اے این پی پرانی پولیٹیکل جماعت ہے، آپ کو پتہ ہے 70 سے آنورڈ ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر خاص طور پر جمہوریت کے لیے کافی ان کا ایک ورثہ رہا ہے، وہ ہمیشہ اس کوشش کے اندر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت رہے۔ اب ایمل ولی صاحب ظاہر ہے وہ پارٹی کو آئندہ ان کے جو لیڈر ہیں، ینگ لیڈر ہیں، انہوں نے نئی یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تعیناتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ بھی سن لیں۔ اس پروسیس کو جس طرح یہ کرایا گیا، میرے خیال میں وہ ایسے ایک مذاقیہ سا بن گیا ہے۔ کم سے کم دیکھیں، پہلے تو یہ پیغام نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم بالکل پولیٹیکل، اور میں پولیٹیکل اسی لیے کہوں گا کہ ایک سیٹنگ سینیٹر ہے تو ہی از اے پولیٹیکل پرسن، وہ آبویسلی اس کا، اگر وہ پولیٹیکل ہے تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا، تو اس کو ہم ایک دفعہ لے آئے ہیں تو مطلب کہ ہم نے جو اس کے خلاف مائنڈ سیٹ والے ہیں ان کے تو تقریباً ہم نے راستے روک لیے۔ ناظرین، اگر آپ کو تھوڑا سا جو واقفیت ہے، یہ جو ریسلنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، وہاں پہ ایک بہت بڑے مشہور ریسلر ہیں، ان کا نام ہے انڈرٹیکر، تو اس کا حوالہ دیا مینگل صاحب نے رات ایک سوال کے جواب میں۔
ہمارا تو یہی خیال تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیئر ٹیکر لے کے آئیں گے, یہ تو انڈر ٹیکر لے آئے. جس کو کہتے ہیں لاسٹ ڈنر, یا میں اس کو جو لاسٹ سفر کہتا ہوں, اس میں نے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے, جب بھی آپ چاہیں, کسی کو بھی چاہیں ہم اس میں مداخلت, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے نگران کا کام ہوتا ہے کہ نگرانی کرے, اور دوسرا ہوتا ہے انڈر ٹیکر جس کو گورکھن کہا جاتا ہے. تو مہربانی کر کے کسی ایسی انڈر ٹیکر کے حوالے اس ملک کو ہمیں نہ کر کے جائیے گا جس میں جمہوریت کی کا جو ہے قبرستان بن جائے. یہ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے خود نام دیا ہے, ریاض نے دیا ہے, یا کسی اور نے دیا وہ نام. لاسٹ سپر, ناظرین یہ بہت ہی ایک پرمعنی ایک انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے. جو لوگ جانتے ہیں خاص طور پر کہ لاسٹ سپر جو ہے انگریزی کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد شاید ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے. اچھا, اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ بتایا جو ہے خاص طور پر کہ جناب اعلیٰ جو میں نے جو خط لکھا ہے آنے والے دنوں کے اندر مینگل صاحب کی یہ پریڈکشن ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ میرے خیال کے ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ متفق ہوں گے. میں نے جو خط لکھا ہے لوگ اس سے اتفاق تو بہت سے کر رہے ہیں لیکن خاموش ہیں. آپ آہستہ دیکھیں گے وقت گزرتا جائے گا, وہ اسی خط پر جو اتفاق کر کے آپ ہی کے پروگرام میں آ کے اس کا اظہار بھی کریں گے. اچھا چوئی صاحب, آپ کے اوپر آنے سے پہلے میں ذرا حسن کی یہاں سے جو کلاس نہیں لے رہا, سوال کر رہا ہوں. اچھا, یہ کیا خواجہ آصف صاحب, کل آپ نے بتایا کہ 5-4 مہینے پہلے ان کے علم میں بھی نام تھا, تو خواجہ آصف صاحب کیا یہ مطلب غلط بیانی کر رہے تھے؟ میں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا, میرے سیالکوٹ کے بڑے لیڈر ہیں, تو اگر نام تھا چھپا کے رکھا, چلیں اس کی ایک اور لاجک ہو سکتی ہے, تو یہ سب سے ہی انہوں نے چھپا کے رکھا کیوں؟ کیا خواجہ آصف کو نام کا علم تھا آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ اور بقول خورشید شاہ صاحب, مینگل صاحب, شاہ صاحب کا میں نے نہیں کہا, خورشید شاہ صاحب کے علم میں تھا, آصف علی زرداری صاحب کے علم میں تھا, میں خواجہ آصف کی بات کروں, خواجہ آصف صاحب کے علم میں تھا, میاں محمد نواز شریف صاحب کے علم میں یہ نام تھا, اور آنے والے وقت میں میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ تمام لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ ہمارے علم میں تھا. یہ نام مریم نواز صاحبہ کے یہ جو ہے یہ نام علم میں تھا. یہ اٹ واز نوٹ اے شوق. ہاں, ہمارے لیے, آپ کے لیے شوق یہ ضرور رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے علم میں تھا کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, لیکن ان کا نام کنسیڈر ہونا شروع پڑا تھا بجٹ سیشن کے اختتام کے ساتھ ہی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اختر مینگل صاحب جو چیخو پکار کر رہے ہیں, ان کا ایشو یہ نہیں ہے جو وہ انہوں نے خط لکھا ہے. میں نے کل بھی پروگرام میں بولا تھا, شفیق مینگل صاحب ان کے ایشو ہیں, ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, پورا ڈسٹرکٹ ہار رہے ہیں. اختر مینگل صاحب لوکل باڈیز کا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب پورا لوکل باڈیز, پورا ڈسٹرکٹ ہار رہے ہیں, ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے آئندہ عام انتخابات میں. اور شفیق مینگل صاحب کی اور انوار کاکڑ صاحب کی اور سرفراز بگٹی کی میں نے فوٹو شیئر کی ہے. ذیشان صاحب چلا دیں وہ فوٹو. اتنا تو ان کا یہ حق بنتا تھا نا مینگل صاحب کا, انہوں نے دیکھیں ایک حکومت کو دھکا دیا, دوسری حکومت میں آئے, سپورٹ کرتے رہے, اور اس کے بعد ان کو بتائی دیتے. چوئی صاحب کے پاس جاتے ہیں. اچھا چوئی صاحب, ظاہر ہے اس کے اوپر جوں یہ بیانات ان کے آتے رہیں گے کہ جناب اعلیٰ ہمیں نہیں بتایا گیا, ظاہر اتحادی تھے اس ٹائم, پوچھ لیتے, نام دے دیتے. یہ بھی اعتراض تو ٹھیک بنتا ہے کہ جناب اعلیٰ جب آپ لاسٹ سفر پر موجود تھے مینگل صاحب, تو وہاں پہ آپ اپنا کوئی نام سجیسٹ کر دیتے, ان سے پوچھ لیتے, کم از کم یہ تو شرط رکھ سکتے تھے یہ اتحادی جناب اعلیٰ نام فائنل کرنے سے پہلے جو ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے گا. نہ انہوں نے وہ جو قانونی نکتہ ہے, آئینی نکتہ ہے کہ 6 نام جب راجہ ریاض صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں, تو خدا را وہ 6 نام لوگوں کے سامنے تو رکھیں. کیا پاکستان کی عوام کا اتنا حق نہیں تھا کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یار 6 نام کون سے ہیں, ان میں سے کاکڑ صاحب کیوں سب سے بہتر ہیں, اور ایک اچھا ایک صاف اور شفاف انداز سے معاملہ آگے بڑھتا. اوور ٹو یو چوئی صاحب. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ سیاست میں ہیں, سینٹر ہیں, اور باپ پارٹی جو ہے وہ بھی کئی پارٹیوں کو توڑ مروڑ کر بنائی گئی ہے, تو اس سے ان کا تعلق تھا. اور اس میں بھی یہ جام کمال یوسف جو تھے وزیر اعلیٰ یعنی قدوس سے پہلے, ان کے بہت قریبی ساتھی تھے. تو اس لیے یہ تو اور ان کو وہاں جو بلوچستان میں پاکستان کے خلاف لوگ منظم جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کو نیچا دکھانے, یہ انوار الحق کاکڑ ان کے خلاف ایک مؤثر آواز کے طور پر, ایک بڑے منتظم کے طور پر کام کر رہے تھے. تو لہذا بہت سارے لوگوں کو
کہ ان کے بننے کی تکلیف ہے، مروڑ اٹھ رہے ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ یعنی جو نام پہلے آئے تھے ان میں سے میرا یہ موقف ہے کہ یہ قدرے بہتر ہے، لیکن اب ریزلٹس کیا دیتے ہیں اور ان سے کیا کام لیا جاتا ہے یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے۔ چلیں اگلی ظاہر حسن لنک سٹوری یہی ہے آواز کہ ہو ول بی دا ممبر آف دا کیبنٹ، دوڑیں لگی ہوئی ہیں شہر کے اندر، ایسے ایسے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے دوست حامد میر صاحب کا بھی نام آ گیا، وہ ایک سے زیادہ دفعہ مختلف اپنے انٹرویوز کے اندر بتا چکے ہوئے ہیں کہ دیکھیں میرے چھوٹے بھائی کو شوق تھا اگر لاہور کے اندر، انہوں نے اپنے شوق پورا کر لیا، میں بالکل کسی بھی سطح کے اوپر نہ میرا انٹرسٹ ہے نہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صحافیوں کے نام آ رہے ہیں، سلیم صافی صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن نہیں ان میں سے وہ آپ نے وہ آپ کے دوست سے پوچھ لیا آپ نے ان سے؟ میں پوچھ چکا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی میں تو کسی صورت بھی کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی جو ہے یہ نگران یا وزیر شید بننا یا سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر کیبنٹ کے حوالے سے ایک ہی نام اس وقت جو ہے نا وہ 100% میں بتا سکتا ہوں، باقی نام ابھی کنسیڈر ہو رہے ہیں، یعنی اب احسن بھون صاحب کا نام جس طرح وزیر قانون سے متعلق بتایا جا رہا ہے، ایکچولی ان کا نام ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن جو اس وقت ایک نام ہے سرفراز بگٹی کا، وہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے، نگران وفاقی کابینہ کے۔ دوسرا جو نام نہیں ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ نگران کیبنٹ میں نہیں ہوں گے، تو یہ دو نام کی تو کم از کم میں نے کلیئرٹی دے دی۔ تیسرا نام اگر آپ کہیں گے تو وہ ابھی حتمی نہیں ہے کہ کون آ رہے ہیں، یعنی جیلانی صاحب کا جو ہے وہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ان کا نام ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ نگران کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، پکی بات ہے جی۔ ہاں چلیں گریٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی انٹیریئر منسٹری کے اوپر کافی زیادہ جو ہے نا جو پہلے کچھ نام چلے تھے کہ جو بیگ صاحب پتہ ہمارے محسن بیگ صاحب کا نام نہیں ہے جی۔ اچھا وہ نام نہیں ہے، اوکے۔ اچھا جو صاحب آپ کے پاس کوئی اطلاعات اس حوالے سے، کیونکہ نام یہ کہاں سے آ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات یہی ہے کہ ہمارے جو محترم نگراں وزیر اعظم صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ظاہر ہے آئینی طور پر ان کے پاس یہ عہدہ ان کو مل گیا ہے، ان کو بھی بتایا جائے گا جناب اعلیٰ یہ ہے لسٹ، یہ آپ کے وزراء، میں غلط تو نہیں ہوں؟ جی نہیں، آپ کی مشاورت تو ضرور ہوئی ہے جی جوئی صاحب؟ نہیں مشاورت ہوتی ہے، یہ نہیں کئی بندے اب ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ برامداغ بگٹی کو رکھ لو تو وہ یہ کہہ دیں گے اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں ایسے ایک بات کر رہا ہوں، تو کئی اور لوگ ہیں جن کو وہ بالکل نہیں رکھیں گے، تو اس لیے نہ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی ان کو یہ کہے گا کہ اس کو رکھو خدا رخواستہ، اس لیے ان کا ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے زندگی میں، تو میں شاید اس کو واضح نہیں کر سکا اور وہ زیادہ میں اس میں تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے یہی کہنا چاہ رہے ہیں پرو ریاست کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی یعنی جو پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پھر رہا ہے ہم تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں بھائی جان، کوئی پسند کرے یا نہ۔ اچھا جو صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی، ہاں جی پلیز کنٹینیو کریں، جی کنٹینیو کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ نہیں کلیئر ہو رہا کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جا رہا ہے اس کے ذمے کیا ہے، ان کے ذمے فری فیئر امپارشل الیکشن کرانا ہے، وقت پر الیکشن کرانا ہے اور کرانے ہی نہیں ہے، اور اسی طرح مانگے تانگے سے کام چلانا ہے جس طرح کہ مارکیٹ کے پھیلے ہے۔ اب رہا وفاقی وزیر، تو جب بھی نگران حکومتیں بنتی ہیں تو اس طرح ہی گڈی لوٹ پروگرام شروع ہو جاتا ہے، کسی کا خابر گھومن نے نام دے دیا، کسی کا غلام صاحب نے دے دیا، کسی حسن ایوب نے دے دیا، کسی کا دے دیا، جزا دار لگ گیا، کئیوں نے پیسے پھاڑ لے، کئیوں نے پیسے دے لیتے، تو دس از پارٹ آف لائف، کوئی اس میں کوئی کیونکہ یہاں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا۔ اچھا چوئی صاحب شہر اقتدار کے اندر ظاہر ہے ایک سوال جو زیر بحث ہے، زیر گردش ہے، وہ یہ ہے کہ نئی حکومت آئی ہے، نئی کابینہ ظاہر ہے آئندہ چند دنوں کے اندر اس کی بھی اوتھ ٹیکنگ ہو جائے گی، تو کیا ملک کے اندر اس وقت جو ٹینشن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اعتراض کرتے ہیں، یا باقی یہ ہے کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، اصل ماحول کیا ہے؟ یہ جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ماحول ہے اس کے اندر تھوڑا یہ کوئی ایز اپ ہوگا، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ اچھا اس سے پہلے ایک بات اگر پچھلے ٹاپک سے گرائی گئی ہے، ہم نے بلوچستان کو اگنور کر دیا ہے، بلوچستان کی نگران حکومت بھی بننی ہے، سی ایم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہاں نہیں وہ میں نے ذکر کر دیا کیونکہ وہ بھی، ہاں آپ کو نام بتا دوں جو ابھی تک نہیں آئے ہوئے،
ان دو میں سے ایک بندہ CM ہوگا بلوچستان کا. جی پلیز. ایک کا نام ہے جی پرنس احمد علی اور دوسرے کا نام ہے جی علی مردان ڈومکی. ان دونوں میں سے امکان یہ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا؟ جو پرنس احمد علی ہے یہ تو خانف کلات فیملی ہیں اور علی مردان ڈومکی آئی بلیو یہ نواب اکبر بھٹی کے نواسے لگتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں جی کہ حالات بدلیں گے تو ایک کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے لیکن ایک عمومی طور پر جو PTI والے جن کو ہیری کہتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں جی کہ بس اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے, وہ جو سیٹ پر جس پر موجود ہے اب انہوں نے رہنا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے مایوسی خبر یہ ہے کہ وہ یہاں پر ابھی لمبا عرصہ سٹے کرنا انہوں نے, وہ یہیں پر رہیں گے اور جس طریقے سے وہ اس وقت پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اسی طرح آپ ایک لمبا عرصہ ان کو جو ہے وہ فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کوئی پالیسی چینج نہیں آئے گی. ہیری ول ریمین آن ہز سیٹ. چلیں چرنجیوی صاحب آگے بڑھتے ہیں. سنجے سادوانی صاحب کراچی سے ہمارے پاس موجود ہیں. سنجے سادوانی, ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس یہ خبر تھی کہ جسٹس ریٹائرڈ جو مقبول باقر صاحب ہیں یہ چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں کیئر ٹیکر سندھ کے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے وفاق کے اندر تو آخری دم تک ہمیں یہ بالکل ہم سے یہ خبر چھپی رہی, سرپرائز تھا. گو کہ حسن کے خیال میں ان کے پاس خبر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کنفرم بھی ہو جائے گی. شریف خاندان خود بتائے گا کہ جناب اعلیٰ ہم نے یہ فیصلہ پہلے کر لیا تھا. تو آپ کے پاس یہ خبر کیسے تھی اور وہاں پہ یہ اتفاق کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہاں پہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے MQM کی وہ تو بڑا لیٹ آئیں. کیا اس سے پہلے یہ سارے فیصلے ہو چکے ہوئے تھے؟ جی بالکل خاور صاحب, سندھ میں مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ بنانے کا جو معاملہ تھا وہ مئی کے آخری ہفتے میں اس پر بات گشت ہونا شروع ہوئی تھی اور جون کے پہلے ہفتے میں جو سندھ کی سیاست کے کنگ میکرز ہیں انہوں نے جسٹس مقبول باقر کے نام پر اتفاق کر لیا تھا کہ انہیں ہی سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. وجہ کیا ہے اس کی؟ مقبول باقر کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کے ماضی میں کہا جاتا ہے کہ تعلقات اتنے برے نہیں رہے اور ایک سندھ کی باوقار شخصیت ہیں جن کے نام پر کسی قسم کا کوئی متنازع شخصیت نہیں ہے. اب مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے انہیں اپوزیشن لیڈر کی حمایت درکار تھی. تو جو سندھ کا اپوزیشن لیڈر تبدیل ہوا تھا وہی پیپلز پارٹی کی تجویز تھی. وہ خبر بھی ہم نے 2-3 مہینے پہلے بریک کی تھی کہ رانا انصار کے پاس پیپلز پارٹی کے پارلیمانی وزیر ہیں مکیش چاولہ, وہ چل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ان کو لائن دی کہ آپ اس طرح اپوزیشن لیڈر بن سکتی ہیں. پھر وہ اپوزیشن لیڈر بن گئی. اب MQM کے کچھ دڑے ہیں, مطلب PSP کا دڑا بھی موجود ہے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ MQM کے پاس نام ہی کوئی نہیں تھا یا انہوں نے کچھ سجیسٹ ہی نہیں کیا یا بس وہ اسی نام کے اوپر؟ MQM نے میڈیا میں اپنے نام دیے, کوشش کی, یونس داگا کا نام چلوایا, شعیب صدیقی کا نام چلوایا, لیکن جو فیصلہ کن قوتیں تھیں انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ بنانا ہے. کچھ انہوں نے کوشش کی کہ کوئی دوسرا نام آ جائے, ایڈجسٹ ہو جائے. کل رات تک جو ہے وہ پہلے جو دوسرا دڑا ہے MQM کا انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو کہا کہ آپ نہ جائیں, پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جائے. لیکن پھر گورنر کامران ٹیسوری وہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں مجھے ڈیڈ لاک ختم کرواتا ہوں. تو وہ گورنر کامران ٹیسوری کا جو کنڈا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے, وہ یہ سارے جو زبردست ہو گیا. چودھری غلام حسین صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی چودھری غلام حسین صاحب. جی سنجے سے کوئی سوال میرے پاس تو یہ جو نام جس طرح ہو رہے ہیں نا ان پر بہت سارے سوالات ہیں جن کا نہ آپ کے پاس جواب ہے نہ جنہوں نے ان کو بنانا ہے ان کے پاس ہے. اربوں روپے کا ایک سکینڈل تھا یہ لاہور کے ساتھ زمین کا. صحیح, اگر سپریم کورٹ سے ہی آپ رپورٹ منگوا لیں تو آپ بہتر ہوتا ملک کے لیے, لیکن مجھے کوئی نہیں غرض. یہ ہم تو دیکھیں یہ اسکینڈل کس کے متعلق تھا؟ باقر صاحب یہ کیس سنتے رہے ہیں نا, باقر صاحب وہ کیس سنتے رہے ہیں زمین کا, چوہدری صاحب صحیح فرما رہے ہیں. کون سا کیس؟ لاہور کے ساتھ ہی زمین ہے, یعنی جہاں پر آپ کا یہ کالا شاہ کاکو وغیرہ جگہ آتی ہے اس کے پاس بھی بڑی قیمتی پراپرٹی ہے جو چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جس کی طرف اشارہ. چلیں سنجے بہت مبارک ہو آپ کے پاس, بڑی مشکل بچائی ہے, یہ بہت بڑی مشکل بچی ہے بھائی, خبر بریک کر دی. چلیں آنے والے دنوں کے اندر چوہدری صاحب اس کے اوپر بات کریں گے اور ہم سے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ لوٹ مار کا بازار گرم کراتے ہیں
फिर आगे चले जाते हैं। हम चौधरी साहब उम्मीद करते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब के ऊपर जो आईनी जिम्मेदारी है, तो किसी का नहीं कहा, आईनी जिम्मेदारी वो जो 90 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि जाहिर है जो प्लान हुआ है पीडीएम की जमातों के दरमियान के, उन्होंने भी सिंध के अंदर आपने देखा मुराद शाह साहब ने भी समरी भिजवाई, जो है असेंबली जो एक फितरी अपना टाइम पूरा करके खत्म होती है उससे पहले तहलील कर दी गई, वहां पर भी 90 दिन का ऑप्शन है। तो सबसे अहम सवाल जो पूछा जा रहा है तमाम अतराफ से कि इलेक्शन क्या 90 दिन के अंदर होंगे, 90 दिन से ऊपर मामला जाएगा तो कितने अरसे तक जाएगा, इसके ऊपर अब जाहिर है पीडीएम की जमातों के जो मुख्तलिफ अरकान हैं उनकी तरफ से बयानात आना शुरू हो गए हैं, किस किस ने क्या क्या बयान दिया है, वो क्या खदशात हैं जिसका वो इजहार कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिर है नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया गया है, उसके हवाले से जाहिर है आर्टिकल जो 51 सब क्लास 5 है बड़ा वाज़ेह है कि नई मरदमशुमारी को सामने रखते हुए डीलिमिटेशन होनी है। एक केस ऑलरेडी सिंध के अंदर जो हल्का बंदियां चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग भी हुई, वहां पे अपने रिमार्क्स के दौरान जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो 2 मेंबर बेंच को चेयर किया, उसके अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह सवाल किया, डीजी लॉ वहां पे मौजूद थे, उनसे अभी तक इंतखाबात की तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का मुस्कुराते हुए रिमार्क्स देना वहां पे ये था। मोहसिन राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज थे, उन्होंने जाहिर है इसको कवर किया सारे के सारे इवेंट को। अच्छा बताइएगा मोहसिन के बुनियादी तौर पर हुआ क्या, डीजी लॉ से किस माहौल में ये सवाल किया गया और डीजी लॉ आगे मुस्कुराए, जो है उमर अता बंदयाल साहब भी मुस्कुराए, तो इसका मतलब हम क्या समझे? वो पंजाबी कहते हैं असी मतलब फिर ना ही समझिए। देखें, ये बेसिकली मामला था कौमी असम्बली के हल्का 192 और 193 और इसके साथ साथ जिससे मुल्का सूबाई हल्के हैं सिंध असम्बली के पी 7, 8 और 9 शिकारपुर, ये उनकी हल्का बंदियों से मुतालिक एक मामला था और दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रखा था। उसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को भी इस केस में नोटिस था और इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ इस अदालत में मौजूद थे और हल्का बंदियों से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने स्पेशली जो इस वक्त सेंसस से मुतल्लिका और हल्का बंदियों से मुतल्लिका जो सिंध बिलखुसूस कराची से आवाजें भी आती रहती हैं उसका हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां जो हैं ये अवामी मुफाद का मामला है और स्पेशली सिंध से इस हवाले से बहुत बार जो है वो गिला भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों से मुतालिक मामला आ चुका है। उन्होंने रिमार्क्स में ये भी कहा कि टप्पेदार सर्कल को जरा सा भी मुतासर करने से हल्के से में जो उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट वो मुतासर होते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां जो हैं वो शफाफ तरीकेकार से करे, क्योंकि ये जो बड़ा हसास मामला और बिलखुसूस सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। इसी तरह के वो रिमार्क्स दे रहे थे और क्योंकि ये इंतखाबात से मुतल्लिका मामला था, इस दौरान उन्होंने इस्तफसार किया डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से जो पहले से वहां मौजूद थे कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। इस सवाल पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल सरप्राइज भी हुए और उन्होंने कोई जवाब ना दिया, बल्कि सिर्फ एक उनके एक्सप्रेशन थे, उन्होंने कंधे उचकाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिर है उनकी इस एक्सप्रेशन को समझ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए ये रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। यानी उनके सिर्फ एक्सप्रेशन से उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही था जैसे उसके ऊपर चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम जो मामलात हैं वो हल करे और इसके साथ साथ ये हिदायत की गई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसे इस मामले पर। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि इस केस की मज़ीद समाअत पता कब होनी है? हाँ। चीफ जस्टिस के बाद। अच्छा उसको छोड़ें, तो कंधे जब उचकाते हैं तो क्या समझ आते हैं, किस तरह कंधे उचकाए जाते हैं? अब डिपेंड करता है मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी। उर्दू के अंदर कंधे उचकाना जो होता है तो क्या होता है? ये भी कर सकते हैं और खुशी में भी यूं कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आई डोंट नो। लेकिन अब इस केस की समाअत जो है ना वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद है, तो आखिरी वीक जो चीफ जस्टिस साहब का होगा छुट्टियों के बाद उसमें उनकी फेयरवेल चल रही होगी। हम माहौल बनाएं, माहौल अगर बनाएं वही अच्छा सुनो सही। हमने नाजरीन को ये समझाना है कि
وہاں پہ کیا وہاں پہ معاملہ ہوا. تو چیف جسٹس سے سوال پوچھا, اگر آپ ڈی جی لا ہیں اور آپ کندھے آپ نے اچکانا ہے تو آپ کا ایکسپریشن کیا ہوگا؟ تو میں تو ان کو سمپل یہ کہوں گا نا کہ جناب محترم ڈی جی لا صاحب کی جگہ مجھے کندھے ہلانی ضرورت, میں تو اب ظاہر بات ہے محترم عدالت مجھ سے سوال کر رہی ہے, تو چیف جسٹس صاحب کو میں کہوں گا سر کہ جناب یہ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ممبران کا فیصلہ ہونا ہے. اچھا وہ انہوں نے میٹنگ کال کرنی ہے, یہ تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا بیوروکریٹس بنیادی طور پر ہم جو سمجھنا چاہ رہے ہیں کندھے اچکانے کے حوالے سے اس کو انیکٹ کرنا ہے. کندھے اچکانا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا آئی ہیو نو آئیڈیا. اچھا آگے ناظرین بڑھتے ہیں. آج نمبر دو جی کہ کوئی ہم جواب دینا کوئی مناسب نہیں سمجھتے. ہاں یہ بات ہے, یہ ایکسپیرینس بہت ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں صاحب کہ یہ مجھ سے متعلقہ سوال نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نہیں, ڈی جی لا نے اس کا جواب نہیں دینا تو کس نے دینا؟ الیکشن کمیشن کے پاس تمام میری بات سنیں, فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا. کمیشن ایک آدمی پر نہیں. دیکھیں آئین بہت واضح ہے. آپ کا جو پہلے جواب ہے نا بہت بڑا ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ آئین نہیں کیا جی اگے آئین کے اندر اتنا دن ہے, اتنے دن ہیں, 90 دن ہیں, 60 دن ہیں. ہم نے پہلے یہ غلطی کی, یہ غلطی نہیں کی, یا یہ آئین یہ کہتا ہے, آئین کے مطابق اس کو جواب دینا چاہیے تھا. بالکل دینا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مردم شماری کرنی ہے, ہلکا بندیاں کرنی, یہ بھی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن. اچھا آگے بڑھتے ہیں ناظرین. یہ جو کندھے اچکانے والا معاملہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بدتمیزی ہے آج بھائی جان, یہ بدتمیزی ہے. چلے اچھا, آج سینیٹر رضا ربانی صاحب بڑے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, پرانے ان کے لیڈر ہیں. ان کے والد صاحب اے ڈی سی قائد اعظم کے رہے ہیں, لہٰذا یہ ان کی بہت بڑی لیگیسی ہے. پیپلز پارٹی کے اندر وہ جمہوری رویوں کے حوالے سے ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں, بات کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں آئین کے ساتھ رہنا. آج انہوں نے جناب یار ایک لیٹر لکھا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایڈریس کیا ہے اپنے. انہوں نے جو لیٹر ہیڈ ہے سینٹ کا وہاں سے انہوں نے لکھا ہے, انگریزی کے اندر لیٹر ہے, اس کا اردو ترجمہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. قومی اسمبلی کو تحلیل ہوئے اب 6 دن گزر گئے ہیں. آرٹیکل 224 کے تحت عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے آئینی تقاضے پر گڑی ٹک ٹک کر رہی ہے. یہ حیران کن امر ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کرانے سے متعلق کوئی جامع بیان جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن کو ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں کے لیے درکار وقت سے متعلق فوری اور واضح بتانا چاہیے. الیکشن کمیشن کو نہ تو اسے معمول کے معاملے کے طور پر لینا چاہیے اور نہ ہی پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کے معاملہ بطور مثال اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آئینی مدت کے اندر کے انعقاد میں کسی بھی تاخیر کے وفاق کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ فیڈریشن کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے وقت کے اندر الیکشن نہیں کروائے. زاہد مشوانی صاحب ہمارے رپورٹر مایا ناز رپورٹنگ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے. زاہد بہت شکریہ. زاہد یہ آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ تو ایشو کر دیا, اس میں بتا دیا کہ جی جو الیکشن کمیشن نے بتا دیا نگراں حکومتوں کو کہ آپ ایز اے نگراں حکومت کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا نہیں کر سکتے. معمول کے جو معاملات ہیں ان کو آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے, انہی کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی بات نہیں کرنی. تو یہ جو ابہام ہے الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے, 6 دن گزر گئے ہیں. ایک بیان یہ بھی دے سکتے تھے جناب اعلیٰ چونکہ مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی ہے لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے, لاجسٹکس کا حساب لگانا ہے کہ کب تک یہ سارا معاملہ ڈی لمیٹیشن کا ہو سکتا ہے. وقت کا تعین کیوں نہیں کر پا رہے یہ لوگ؟ الیکشن کمیشن اس حوالے سے انتظار میں تھا کہ جو سینسز ہوئے ہیں, ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے, اس کی منظوری ہو جائے, اور یہی وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کی تھی. حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے جب اس کی منظوری اور گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے روزانہ کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کے اجلاس بلانے شروع کر دیے ہیں, اور ایک اہم اجلاس کل بھی الیکشن کمیشن نے اس کا آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ کل 11 بجے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے, اور اس اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر, ممبران, سیکرٹری, اسپیشل سیکرٹری, دیگر حکام اور جو الیکشن کمیشن کی متعلقہ قانونی ٹیم ہے ان کو بھی کل بلایا گیا ہے. اس سے قبل بھی گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کی گئی ہے, اور الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حلقہ بندیاں جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کا آغاز کر دیں. اس بات کے کل کے اجلاس زاہد میری بات سنیں, چوہی صاحب بھی آپ سے سوال کرنے جا رہے ہیں, لیکن سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن ہوں, میرے پاس دہائیوں کا تجربہ ہے, مجھے پتا ہے کہ حکومت جو ہے مردم شماری کو ڈی نوٹیفائی کر رہی ہے, کرنے جا رہی ہے, یہ ہم سب کو اس بات کا علم تھا.
تو سوال جو بنیادی طور سے جو پوچھا جا رہا ہے ہر طرف سے، جو سینیٹر رضا ربانی صاحب نے یہ بتایا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹائم دے دیں، یہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں، ایک ٹائم لائن دے دیں کہ کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو ٹائم لائن کیا امر مانے ہے دینے میں؟ تو الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی ٹائم لائن تو نہیں دیا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ 1-2 یا چند روز کے اندر جو حلقہ بندیاں ہیں اس کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا جائے، اور شیڈول جاری کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق ہی حلقہ بندیوں کا عمل کیا جائے گا. جو الیکشن ایکٹ جی چوہدری صاحب آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مشوانی صاحب معاف کرنا، بات جو بنیادی سوال ہے اس وقت ہر پاکستانی کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنی جو اعتبار کو، اپنا عوام میں جو اعتماد عوام کا ہونا چاہیے تھا اس کو لوئسٹ اسٹیپ پر، سب سے نچلی سطح پر لے گیا ہے. کوئی شخص اعتبار نہیں کر رہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا اور وہ فری فیئر امپارشل ہوں گے اور وہ ملک میں دون دھاندلی اور کا بازار گرم نہیں ہوگا. ان کو اس کے اپنی کریڈیبلٹی کو واپس لانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. نمبر 2، یہ فرمائیں کہ جس طرح پارٹیزن لوگ جو ہیں، جس طرح چور چکے جن پر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز ہیں، ان کو چن چن کے بڑے بڑے عہدوں پر انتظامیہ اور پولیس میں لگا کے اور انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ ان کے پلڑے میں الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ فارملی اپروول دیتے ہیں. آیا الیکشن کمیشن کو عوامی رائے عامہ جو ان کے خلاف بن چکی ہے اس کے اوپر کوئی غور کرنے کا ان کا ارادہ ہے، یا انہوں نے وہ کہتے ہیں یہی ہماری ریپوٹیشن ہے اور ہم اسی پر کام کریں گے؟ الیکشن کمیشن کا کام جو ان کے الیکشن ایکٹ ہے وہ اس دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی سقم ہوتا ہے، جو سیاسی معاملات کا عمل دخل ہوتا ہے، آپ کی جو رائے ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں عمل دخل بھی ہوتا ہے. سیاسی اثر و رسوخ بھی ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں. سیاسی جماعتیں جو الیکشن ہار جاتی ہیں ان کا ریئیکشن بھی، اور جو جیت جاتی ہیں ان کا ریئیکشن بھی. اور ماضی میں الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی جو اصل وجوہات تھی، وہ جو آپ ساری جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی بنیاد بنتی ہے. لیکن اس وقت جو ڈیلیمیٹیشن کا یا حلقہ بندیوں کا عمل ہے، اس کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے ضروری تھا کہ حلقہ بندیوں کا اعلان کیا جائے، نوٹیفائی کیا جائے، باقاعدہ کر دیا جائے. اس حوالے سے بہت شکریہ زاہد مشوانی وقت دینے کے لیے. اچھا جو حسن آپ کو سنواتے ہیں کہ کمیشن اب آزاد ہے، حکومت قانون پاس کر گئی ہے، سینٹ نہیں ڈیٹ کے لیے، ڈیٹ دینے کے حوالے سے ڈیٹ دینے سے نہیں، پہلے یہ تھا کہ صدر مملکت کی مشاورت ہوتی تھی. جی جو پی ڈی ایم حکومت نے وہ مشاورت کا عمل ابھی نکال دیا، کمیشن کو دے دیا. الیکشن اب الیکشن کمیشن کو کوئی زور زبردستی سے نہیں جو کہہ سکتا کہ آپ یہ ڈیٹ رکھیں. اب رضا ربانی صاحب کو ہم آئین تو کہہ سکتا ہے نا، چوہدری صاحب آئین تو دیکھیں آئین تو کہہ سکتا، لیکن آئین کے تابع ہی سارے جو قوانین بنے ہوئے نا حکومت کا، ان کا آرگومنٹ یہ ہے. بس دیکھیں رضا ربانی صاحب آپ کے سامنے ہم آپ کو یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کا حصہ آپ کی پارٹی تھی، اس نے یہ قانون بنایا کہ اب الیکشن کمیشن کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا ڈیٹ دینے کے حوالے سے. حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کا تعین کر سکتے ہیں، اور آپ کی حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھ لیں، الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے. الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. اب نئے سینسس کے تحت الیکشن ہوں گے، اس کا سارا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ہمارے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ اب جس ادارے نے الیکشن کروانے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی الیکشن نہیں کرانے، الیکشن سی نے کرانے، الیکشن کمیشن نے. اب سارے کا سارا بوجھ ناظرین ہمارے دوست سکندر سلطان راجہ صاحب کے مضبوط کندھوں کے اوپر ہے، کیونکہ ساری قوم، ساری پولیٹیکل پارٹیز انہی کی طرف دیکھ رہی ہیں. اب جس طرح آج رضا ربانی صاحب نے لکھا لیٹر، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو نون لیگ کی طرف سے بھی اس طرح لیٹر ملیں گے. باقی پارٹیز تو کہہ ہی رہی ہیں کہ الیکشن وقت میں ہونے چاہیے. بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے جو بڑی گرم سٹوری ہے. کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ہمارے محترم جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے،
वो कब आ रहे हैं, उनके आने के हवाले से जो नून लीग के अंदर क्या तैयारियां हो रही हैं, वो टाइम लाइन तय हो रही है। हसन के राब्ते हुए हैं वहां पे लंदन में, तो वहां से पता इनको चला है कि किस टाइम के दौरान वो मुल्क के अंदर वापस आएंगे। चौधरी साहब भी इस हवाले से काफी खबर रखते हैं, तो चौधरी साहब से भी पूछेंगे कि जनाब आला कब तैयारियां आप उनको रिसीव करने की लाहौर के अंदर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल जो हसन ने अपना इसके ऊपर तबसरा किया था, असेसमेंट दी थी कि तमाम मामला तय हो गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और वो बड़े जोर से मुल्क के अंदर वापस आएंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन रात ही को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने कहा जी जिन्ना तक जीरो रिस्क भी है वो वापस नहीं आएंगे। लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, राना तनवीर साहब से जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी पहले तो सारे, चौधरी साहब उन्होंने कहा जी पहले तो सारे हमें गप्पा मार दे सन, हवा के अंदर भी वो छोड़ते थे, लेकिन अब चूंकि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, PMLN के प्रेसिडेंट हैं, जब उन्होंने वक्त दे दिया है कि मिड ऑफ सितंबर आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या शक है? मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आएंगे, बल्कि सितंबर का प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा तो मैं तो उसको देखता हूं। बाकी पहले तो सब बातें हैं जो भी करते रहे, मैं करता रहूं या कोई और करता रहे, वो सब खबरें बनाने के लिए थी। लेकिन वो सितंबर में प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि वो सितंबर में अगले महीने आ रहे हैं, तो वो आएंगे। अब जाहिर है उनके आने के हवाले से जो एक बात है, एक आर्गूमेंट उस पर है, वो जो कानून पास हो गया है कि वो उनकी जो ताहयात जो नाहली तो वो खत्म हो गई है, लेकिन राना साहब का ख्याल है कि वो जो सजा है वो तो कानूनी कार्रवाई है, वो तो होनी है, वो भी इसकी भी उन्होंने तशरीह कर दी। जहां तक केसेस का तल्लक है, आपको पता है लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो 5 साल में होगी जो उसकी पूरी हो गई है। बाकी कन्विक्शन है वो कानून का सामना करेंगे, अदालतों में अपना केस लड़ेंगे, वो आके उनको जेल जाना पड़े, जहां से भी रिलीफ मिले, इंसाफ मिले, उसके लिए दरवाजा खटखटाएंगे अदालतों। अच्छा हसन, ज्यादा जो मेरे पास जो खबर है वो जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वापसी है ना, वो लिंक कर रही है डायरेक्टली विद इलेक्शन डेट। इलेक्शन डेट का तयन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। PMLN के एक सीनियर जो रहनुमा से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमारा ये ख्याल है कि वो उस वक्त मुल्क के अंदर आए कि जब एक स्केड्यूल अनाउंस हो, उसे 10 दिन 15 दिन पहले आ जाएं, ताकि हम आए, लाहौर उतरे, इस्लामाबाद उतरे, मजमा हो, दाता साहब, फिर माहौल बना हो, इलेक्शन कैंपेन के अंदर चले जाएं। तो पहले तो ये बताइएगा, इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो पहले हम बात कर रहे थे कि अभी तक इलेक्शन कमीशन इस पे खामोश है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी की आपका ख्याल था कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट, क्योंकि आज लंदन से कुछ खबरें उनके दोस्त दे रहे हैं कि जी फैसला हो गया, मिड सितंबर का वो कह रहे हैं आ जाएंगे। लेकिन मियां साहब ने इलेक्शन से तो पहले आना है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने कैंपेन करनी है ना, वो आकर उनके केसेस है, कानून का सामना तो करना पड़ेगा ना उनको। ये तो नहीं हो सकता कि वो आते साथ ही जो है वो लैंड करें, कैंपेन चल रही और वो कैंपेन शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। उनको केसेस हैं, केसेस में आगे हियरिंग होनी है, वो तो आपने बताया कि प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी। बेल के बाद भी आपने अपने ऊपर केसेस तो खत्म जेल में तो नहीं जाना पड़ेगा, जेल में मुश्किल ही जाए, तो फिर ऐसे हालात नहीं है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर केसेस है ना, तो वो उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो अपने ऊपर तलवार लटकी हुई नहीं छोड़ेंगे, वो पहले आकर अपने केसेस के हवाले का सामना करेंगे। अब एवन फील्ड में जो मरीम नवाज साहब की जो बरियत हुई है, उसकी पता है बेस क्या थी? बेस ये थी कि उसके ऊपर जो नेक्सस था नैब, वो मियां नवाज शरीफ के साहब के ऊपर जो केस था वो साबित नहीं कर सका, तो इसकी बेस के ऊपर मरीम नवाज साहब का क्विटल हुआ है। अब आप सुन लीजिएगा, वो तो समझ आ गई, एवन फील्ड वाला केस तो गया, देखें वो केसेस जो हैं, अल अजीजिया वाला केस है, केसेस वो सारे खानदान जो बाकी मादा इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है खत्म हो गए। ये हमें इल्म है कि वो जब आएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, मेरिट्स के ऊपर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, हार्डशिप पर नहीं है, मेरिट के ऊपर खत्म हो। वो जो 16 अरब और 28 अरब वाला जो वो मेरिट पे हुआ है या हार्डशिप पे हुआ है? ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मैं ये नैब रेफरेंसेस जो है मरीम नवाज की बात कर रहा हूँ। आप पहले इस पर बात कर लेना, पहले नवाज शरीफ की वापसी पर लिंक करें। अच्छा, तो शहबाज साहब मुल्क की इजाजत रह चुके हैं और वो अपनी टर्म खत्म करके बाइज्जत तरीके से रवाना भी हो चुके हैं जी। उनकी वापसी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, तो ये डेट अभी तक मियां साहब ने भी तय नहीं की, तो इसलिए जो खबरें चल रही हैं शरीफ फैमिली के जराये से भी, ये स्पेकुलेशन है। लेकिन डेफिनेटली वो इलेक्शन कैंपेन से पहले आएंगे। अब टाइम वो एंड ऑफ सितंबर आते हैं, अक्टूबर में आते हैं, जो भी है, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी वो आपने बता दिया। हाँ, लेकिन दूसरी चीज इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बात थी कि आपने बड़ा डिस्क्रेडिट किया, लेकिन आप इतना क्रेडिट तो दें कि
ابھی نگران حکومت پوری کی پوری کابینہ تحلیل کی ہے. جو پہلے کابینہ تشکیل کس نے دی تھی؟ وہ پتا کس نے کی؟ سی ایم نے دی تھی. سن تو لیں. اور تحلیل کس نے کی؟ سن تو لیں. سکندر سلطان راجہ نے کروائی. اب اس کے اوپر کاؤنٹر 6 مہینے کون سویا رہا؟ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، ٹی وی کے اوپر پروگرام ہوا تو پھر کسی کو پنجاب کے کی ہو رہے ہیں. مجھے اس پہ 6 مہینے کون ذمہ دار ہے وہاں پہ؟ تحلیل کس نے کی؟ نہیں 6 مہینے. اچھا جی صاحب آ جائیں، واپس آتے ہیں مین سٹوری کے اوپر کہ محترم نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ نہیں وہ تو فی الحال نہیں آ رہے. وہ 16 ستمبر کو جب ایک صاحب جو ہے ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی ڈیٹ دیں گے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو کل بھی بتانے کی کوشش کی ہے، جتنا میں بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے جو معاملات ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں. نہیں سیدھا کہے نا، حسن جو سمجھ رہا ہے کہ بہت سیدھے ہیں چودھری صاحب. حسن کہہ رہا ہے سیدھا وہ چودھری صاحب محبتہ سچیاں نے ویسے ایک منٹ چودھری صاحب دیکھیں ایسی نہیں ہے. وہ ماضی میں کسی ایسے بندے کو کوٹ کر رہا ہوں نہیں مجھے اجازت نہیں دی، سمجھ آ گئی. لیکن دیکھیں ماضی کے اندر بھی محبتیں سچی تھی، وہ محبتیں بھی ہم نے دیکھ لی. یہ جو پاور کوریڈورز کی محبتیں جو ہوتی ہیں ناظرین، میں اس پینل کا حصہ تھا. ہم تو صرف پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ انسان جو چور ڈاکو ہے ان کی محبتوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. ناظرین جنرل مشرف کا انٹرویو میں نے خود ایک ڈان کا پینل میں بھی حصہ تھا، یہ 2002-03 کی بات ہے. تو اس انٹرویو کے دوران انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ پیپلز پارٹی بھی قصہ پارینہ، نون لیگ بھی قصہ پارینہ، اور اس کے بعد سارا کچھ ہو گیا. چودھری صاحب زیرو رسک جو بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب، مطلب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جلدی سے بتا دیجیے گا، ٹائم تھوڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ خاور گورنمنٹ مجھے گارنٹی دے کہ میں کل اس وقت سلامت رہوں گا، زندہ رہوں گا تو میں شو میں آ جاؤں گا. بھائی آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے جو مجھے دے سکتے ہیں، یا میں کون سی گارنٹی ہے جو آپ کو دے سکتے ہیں؟ چلیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ جو ہم نے آپ کے سامنے انفارمیشن رکھی ہے، ہم اپنا بھی احتساب کریں گے جو آپ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تبصرے تجزیے کیا اسیسمنٹ ہے. روزانہ کی بنیاد پر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.